وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، جس عنوان کو لے کر آج لب کشائی کی جانے والی ہے وہ ہے جنتی عورت۔ پچھلی مرتبہ یہ بتایا گیا تھا کہ زبان کے معاملے میں خواتین میں بڑی کمزوری پائی جاتی ہے۔ لعن طعن کرنا، برا بھلا کہنا، گالی گلوچ کرنا، سب و شتم کرنا، استہزاء اڑانا، چغلی اور غیبت کرنا، یہ زبان کی وہ آفتیں ہیں جس میں آج اکثر خواتین ملوث ہیں۔ زبان کی انہی آفتوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اکثر لوگوں کو جہنم میں داخل کر دے گا، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو ان کی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی جہنم کے اندر اوندھے منہ گرائیں گی، یعنی زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اکثر لوگوں کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اس بات کی مزید وضاحت دوسری حدیث سے ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ فقال تقوى اللہ وحسن الخلق، وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے وہ کون سا سبب ہے جس کی بنا پر اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ رب العالمین کا تقوی اور حسن اخلاق۔ خواتین اسلام کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، اللہ رب العالمین سے ڈرے اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے، کیونکہ کل قیامت کے دن اکثر لوگ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کا خوف رکھنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی وجہ سے اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے ہی اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ کون سا سبب ہے جس کی بنا پر اکثر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ، یعنی زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے، زبان کے تیز و ترار پن کی وجہ سے، زبان سے گالی وغیرہ دینے کی وجہ سے اور شرمگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اکثر لوگوں کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے کو جنت کی خوشخبری بتاتے ہوئے کہا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کون ہے جو مجھے اپنے زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت
کی ضمانت دے دیتا ہے۔ حضرات ہمارے معاشرے میں بعض ایسی خواتین ہیں جو نمازوں کا اہتمام تو کر لیتی ہیں، تہجد کا اہتمام کر لیتی ہیں، صدقہ و خیرات کا معاملہ کر لیتی ہیں، لیکن جب بات زبان کی آتی ہے تو زبان کے معاملے میں ہماری خواتین انتہائی کمزور پائی جاتی ہیں۔ اس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان سے اس کے محلے والے محفوظ نہیں ہیں، اس کی زبان سے اس کے اپنے بچے محفوظ نہیں ہیں، اس کی زبان سے اس کے اپنے بہن بھائی محفوظ نہیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من اهل النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے جو نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، تہجد کا اہتمام کرتی ہے، اچھے کام کرتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، مگر اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس کا پڑوسی اس کے زبان سے محفوظ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، جو بد زبان ہے ایسی عورت جہنمی ہے۔ حضرات غور فرمائیں، زبان کی حفاظت کا معاملہ خواتین کے لیے کتنا اہم ہے۔ کثرت عبادت کے باوجود، صوم و صلات کی پابندی کے باوجود، نمازوں کا اہتمام کرنے کے باوجود، صدقہ و خیرات کرنے کے باوجود، زبان کی عدم حفاظت کی وجہ سے، زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، اس زبان سے گالی دینے کی وجہ سے، اس زبان سے لوگوں کے دلوں سے کھیلنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے بارے میں کہا لا خیر فیہا، بس زبان عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ بعض عورتیں ایسی ہیں جو خود بار بار اپنے بچوں پر لعن طعن کرتی ہیں، اپنے بچوں پر سب و شتم کرتی ہے، اپنے بچوں کو گالیاں دیتی ہے، اور اپنی زبان سے اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، اور اپنے اعزا و اقارب کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے محلہ داروں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ ایسے خواتین کو چاہیے وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کا صحیح طور پر استعمال کرے، اور زبان کی ان آفتوں سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ جو بھی بات زبان سے نکلتی ہے وہ فرشتوں کے دفتر میں جا کر محفوظ ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اسی دفتر کے حساب سے، اسی دفتر کے مطابق جزا و سزا کا فیصلہ کرے گا، جزا و سزا کا معاملہ کیا جائے گا۔ اس لیے خصوصاً خواتین اسلام کو چاہیے وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور حتی الامکان اپنی زبان کو ان آفتوں سے بچائے رکھنے کی کوشش کریں۔ حضرات زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت مذاق اڑانا ہے۔ خواتین میں یہ بری عادت اور بری صفت پائی جاتی ہے، وہ دوسری خواتین کا مذاق اڑاتی ہیں۔ خواتین کی کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی جہاں کسی دوسری خاتون کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ کبھی اس کی شکل و صورت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی اس کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی اس کی رنگت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی اس کے قد و قامت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی اس کے ناک و نقشے کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ حضرات یہ بھی ایک سنگین گناہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسی خواتین بھی ہیں جو دوسری خواتین کا مذاق اڑاتی ہیں اس کی شکل و صورت وغیرہ کو لے کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا وہ پست قد ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا۔ آپ نے کہا لقد قلت کلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، اے عائشہ تو نے ایسی بات کہی، اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بات کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں۔ ہمارے
معاشرے میں کتنی ایسی خاتون ہیں جو بات بات پر ہماری اپنی بہنوں کا مذاق اڑاتی ہیں. لہذا خواتین اسلام کو چاہیے اگر وہ جنت میں داخلہ چاہتی ہیں تو ایک دوسرے کا مذاق اڑانا بند کریں, ایک دوسرے کا استہزاء کرنا بند کریں اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت غیبت اور چغلی کرنا ہے. زبان کے حوالے سے خواتین میں پائی جانے والی ایک خطرناک برائی غیبت اور چغلی ہے. خواتین ایک دوسرے کی غیبت کرتی ہیں اور ان کے درمیان یہ بیماری, یہ برائی بہت عام ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اجتناب کرو بہت زیادہ گمان کرنے سے, اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہیں. ولا تجسسوا جاسوسی نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو. کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتموہ یقیناً تم اس کو ناپسند کرتے ہو. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں غیبت اور چغلی کرنے سے منع کیا ہے اور تمام علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے, الا یہ کہ کوئی مصلحت ہو, حکمت ہو تو پھر درست ہے. جیسا کہ روات حدیث کے سلسلے میں, حدیث کے راویوں کے سلسلے میں جرح کی جاتی ہے, یہاں پر درست ہے. اسی طرح فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امیر معاویہ اور ابو جہم کا رشتہ آیا ہوا ہے, نکاح کا پیغام موصول ہوا ہے, ان دونوں میں سے بہتر کون ہے مجھے بتائیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَمَّا مُعَاوِيَةٌ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ, رہی بات معاویہ کی تو یہ غریب ہیں, یہ مفلوک الحال ہیں, یہ مفلس ہیں, اور رہی بات ابو جہم کی تو یہ بیویوں کو بہت زیادہ مارنے والے ہیں. اگر ایسی کوئی مصلحت ہے, ایسی کوئی حکمت ہے تو درست ہے, وگرنہ غیبت کی حرمت باقی ہے اور اس پر وعید شدید بھی آئی ہے اور اس پر زجر و توبیخ بھی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. غیبت کرنے والے اس حدیث مبارک کو غور سے سنیے. ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں, ان کی غیبت کرتے ہیں, چغل بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں, لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا اور فساد پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں عذاب کو بتلایا غیبت کرنے والوں کے لیے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا, ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو, اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں. فقلت من هؤلاء یا جبریل, تو میں نے جبریل سے کہا اے جبریل یہ کون ہیں جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں, یہ کیا سبب کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. اے محمد یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کے گوشت کو کھایا کرتے تھے, اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے, اپنے بھائیوں کی عزتوں کو نیلام کیا کرتے تھے, اپنے بھائیوں کی عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والوں کے لیے یہ وعید شدید بیان فرمائی ہے. اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات, چغل خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی طرح آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر کے پاس سے ہوا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر توقف اختیار کیا اور فرمایا انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى اما احدهما فكان يسعى بالنميمه واما الاخر فكان لا يستنزه من بوله. اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما يعذبان في كبير، اور ان کو عذاب کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیبت کرنا چغلی کرنا چھوٹی چیز ہے. غیبت اور چغلی یہ شرک اور کفر کے معاملے میں چھوٹی چیز ہے، اسی لیے یہاں کہا جا رہا ہے وما يعذبان في كبير، ان دونوں قبر والوں کو بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اما احدهما فكان يسعى بالنميمه، ایک آدمی ایسا ہے جو لوگوں کی غیبتیں کیا کرتا تھا، لوگوں کے درمیان چغل بازی کا مظاہرہ کیا کرتا تھا، لوگوں کے درمیان چغل بازی کر کے لڑائی جھگڑا فساد پیدا کیا کرتا تھا. اور دوسرا وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا. آپ نے دیکھا غیبت کرنے کا کیا انجام ہے، چغل بازی کرنے کا کیا انجام ہے. چغل بازی کا عذاب تو اللہ رب العالمین قبر میں بھی دے گا اور آخرت کے دن جہنم میں بھی دے گا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ سے ہو رہا تھا. راستے میں انہیں مرا ہوا خچر پڑا دکھائی دیا. عمرو بن عاص نے کہا کہ ساتھیوں مجھے یہ بات پسند ہے کہ تم میں سے کوئی اس مرے ہوئے خچر کا گوشت کھائے یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جائے. اس بات سے بہتر ہے کہ کوئی انسان غیبت کر کے اپنے مسلم بھائی کا گوشت کھا لے. اتنی وعید شدید احادیث مبارکہ میں اقوال صحابہ میں اور اقوال سلف میں وارد ہوئے ہیں. لہذا خاتون اسلام خواتین اسلام کو چاہیے اگر وہ جنت کی طالبہ ہیں، جنت کو حاصل کرنا چاہتی ہیں، جہنم سے دور رہنا چاہتی ہیں، تو وہ اپنے درمیان نہ کسی کی غیبت کریں اور نہ کسی کی غیبت ہونے دیں. اسی طرح زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت جھوٹ بولنا ہے. خواتین کے اندر یہ صفت قبیحہ بھی پائی جاتی ہے. معمولی باتوں پر خواتین اسلام جھوٹ کہہ دیتی ہیں، جبکہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، منافقوں کی علامت ہے، اور جھوٹوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے. غور فرمائیے گا جس انسان پر جس خاتون پر اللہ کی لعنت ہو کیا وہ جنت کی مستحق بن سکتی ہے؟ آدمی اور عورت جھوٹ بولتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بلا شبہ آدمی بلا شبہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بلا شبہ نیکی سچائی کی طرف لے جاتی ہے اور سچائی جنت کی طرف لے جاتی ہے. آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں اللہ کے پاس صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے. آدمی جھوٹ بولتے رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کوئی خاتون اگر جھوٹ بولتی ہے، کوئی انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اسی لیے خواتین کو چاہیے وہ سچائی کو لازم سے پکڑیں، لازمی طور پر سچائی کو پکڑیں اور جھوٹ سے اجتناب کریں اور اپنے بچوں کو اپنے اولاد کو بھی سچائی کی تعلیم دیں اور انہیں جھوٹ سے نفرت دلائیں. حضرات عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی ماں نے انہیں بلایا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں موجود تھے. ماں نے کہا تعال اعطیک، اے میرے بیٹے سنو یہاں آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہا کہ تم نے اسے کیا دینے کا ارادہ کیا؟ وہ بولی میں اسے کھجور دوں گی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اما انک لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیکی کذبہ، کان کھول کر سن لو، اگر تم اسے اپنے پاس بلا کر کچھ بھی نہ دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. خواتین اسلام کو چاہیے وہ اس حدیث پر غور فرمائیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، کیا ہم اس قسم کے جھوٹ میں ملوث نہیں ہیں؟
روتے ہوئے بچے کو بہلانے اور سلانے کے لیے کتے اور بلی سے ڈرانا کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ بچوں کو بسا اوقات شیطان سے ڈرایا جاتا ہے، شیطان سے ڈرا کر بزدل بنایا جاتا ہے، کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ مجلسوں میں مجلسوں کو قہقہہ زار بنانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ الغرض جھوٹ ایک سنگین گناہ ہے، ایک عظیم جرم ہے۔ جھوٹا انسان دنیا ہی میں اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے نظر میں ایسا شخص مبغوض قرار پاتا ہے۔ لہذا جو خاتون چاہتی ہے وہ جنت کو حاصل کرے، اسے چاہیے کہ وہ جھوٹ کو ترک کر دے اور ہمیشہ سچائی کو لازم پکڑے اور اپنے بچوں کو بھی سچائی کی تعلیم دے اور جھوٹ سے نفرت کرے اور جھوٹ سے نفرت دلائیں۔ اسی طرح خواتین کے اندر یا زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت الزام تراشی کرنا ہے، دوسروں پر جھوٹا الزام لگانا، تہمت باندھنا، یہ ایک عظیم سنگین گناہ ہے، سنگین جرم ہے۔ خواتین کے اندر یہ برائی بھی بہت عام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الزام تراشی کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں شمار کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا یا رسول اللہ وما ہن؟ قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دنیا کے لوگوں، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گناہ کون سے ہیں، وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل کرنا، واکل الربا، سود کھانا، واکل مال الیتیم، اور یتیم کا مال کھانا، والتولی یوم الزحف، اور میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کر راہ فرار اختیار کرنا، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور نیک باپردہ بھولی بھالی پاک دامن ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ حضرات الزام تراشی کرنا، تہمت لگانا، یہ ایک ایسا عظیم جرم ہے جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں بھی ضائع ہو سکتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر دوسرے لوگوں پر تہمت لگا دیتے ہیں، دوسرے لوگوں پر الزام تراشی سے کام لیتے ہیں تاکہ اس کی بے عزتی ہو جائے، اس کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے، وہ کسی کے سامنے نہ بیٹھا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا دیکھیے الزام تراشی لگانے سے نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا من المفلس، اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے، مفلس کون ہے مجھے بتاؤ۔ صحابہ اکرام نے فرمایا اے اللہ کے نبی ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ مال و دولت ہو، نہ درہم و دینار ہو، نہ زمین و جائیداد ہو، وہ مفلس ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، قیامت کے دن میری امت میں مفلس وہ ہوگا جو اللہ کے پاس روزے لائے گا، جو اللہ کے پاس نمازیں لائے گا، جو اللہ تعالیٰ کے پاس زکوٰۃ لائے گا، جو اللہ رب العالمین کے پاس مختلف قسم کی عبادات لائے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کا خون کیا ہوگا، کسی کا ناحق مال چھین لیا ہوگا، کسی کا خون کیا ہوگا۔ جب اللہ فیصلہ کرے گا تو اللہ رب العالمین اس ظالم کے جتنی نیکیاں ہیں وہ مظلوم کو دے گا، اور جب ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے تمام گناہ اللہ رب العالمین ظالم کے اوپر ڈال دے گا۔ تو اس سے بڑا مفلس کون ہے جس نے نیکی کی، جس نے عبادتیں کی، جس نے نماز کا اہتمام کیا، لیکن کل قیامت کے دن صرف تہمت لگانے کی وجہ سے، الزام تراشی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے تمام نیکیاں مظلوم پر ڈال دیا، مظلوم کے اوپر ڈال دیا۔ تو اس سے بڑا مفلس کون ہو سکتا ہے؟ تو لہذا خواتین کو چاہیے اگر وہ جنت میں جانا چاہتی ہیں تو الزام تراشی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ زبان کی جو آفتیں ہیں، غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی وغیرہ دینا، جھوٹ بولنا،
اور اس طرح کے جتنے بھی زبان کی آفتیں ہیں، اس سے بچنے کا سب سے بہتر علاج خواتین اسلام کے لیے خاموشی اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ خاموشی ہی وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، فلاح پا سکتا ہے، جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ یہ غیبت کا سد باب ہے حدیث، چغلی کا سد باب ہے حدیث۔ اس حدیث کے ذریعے انسان اپنے آپ کو زبان کی آفتوں سے بچا سکتا ہے، محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کرے، قرآن و حدیث کی بات کرے، لوگوں سے اچھی اچھی بات کرے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے بہتر ہے وہ خاموش رہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من صامت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ لہذا جو خواتین اسلام خاموشی کو اپنا وتیرہ بنا لیں گے، خاموشی کو اختیار کریں گے، تبھی وہ ان تمام زبان کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔ حضرات، یہ جنتی عورت سے متعلق چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔